حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصوبہ بتا دیا کہ اب تیاری کر لو، ہم نے چلنا ہے، تیاری کر لو۔ انہوں نے تیاری کر لی۔ حبیب علیہ السلام کا رات میں محاصرہ ہو گیا۔ کفار نے اپنی پوری زور آوری کی اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد نوجوان اسلحہ سے لیس کر کے کھڑے کر دیے۔ خالق کائنات نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے پروگرام دیا۔ حبیب نکلے، بستر پر، سمجھنا بات شروع ہونے لگی، بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ بستر پر لیٹ جائیں، جو امانتیں دے کر جا رہا ہوں یہ امانتیں آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اب یہاں سے توجہ رکھنا، کوئی جملہ آپ سے باہر نہ چلا جائے، ذہنوں میں جائے۔ حبیب علیہ السلام نے اپنا بستر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں جو آپ کے پاس رکھی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اور فرمایا یہ دے کر واپس آنا ہے، جب صبح ہو جائے تو یہ امانتیں ان کے ذمہ داروں کو پہنچا دینا۔ آپ سے سوال، حبیب کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ عجیب نہیں ہے، کمال نہیں؟ بستر علی کو دیا، امانت علی کو دی، خود مصطفیٰ کی ذات ابو بکر کے سپرد ہو گئی۔ بستر علی کو، امانت علی کو، خود اپنی ذات ابو بکر کے سپرد کر دی۔ اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شاید پہلے ہی اتنے تیار کھڑے تھے کہ جیسے جملہ مصطفیٰ گوش صدیق میں پہنچا فوراً دروازہ کھلا، جوتیاں بھی پاؤں میں نہیں تھیں، فوراً باہر نکلے، آقا میں پہلے سے ہی تیار ہوں، میرا وجدان کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مڑ کر چپلیں تو پہن لینی چاہیے تھی، لیکن وہ عشق کہتا ہے جب یار کی طرف سے سوال، حبیب کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب مڑنے کا سوال اور جواز نہیں پیدا ہوتا، اب پھر مکمل طور پر یار کی طرف ہی نہیں بلکہ یار کی طرف چلے جانا چاہیے، مڑ کر نہیں، عشق نہیں کہتا۔ فوراً حبیب کی بارگاہ میں حاضر چل دیے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلنے لگے، ساتھ چلے۔ اب رات کا پہر تھا، میں مناسبت جوڑنے لگا ہوں، رات کا پہر تھا، اللہ کی طرف سے پیغام تھا، حبیب نے سفر شروع کیا، پہر رات کا تھا، ایک ساتھی ساتھ میں تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کچھ راستہ طے کیا، حبیب علیہ السلام کے پائے ہائے نبوت میں زخم ہوا، صدیق اکبر نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر بٹھایا۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حبیب نے فرمایا علی ان بتوں کو توڑنا ہے۔ کعبہ شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، عرض کی آقا اوپر چڑھ جائیں اور توڑ دیں۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا! حبیب علیہ السلام نے نبوت والا پاؤں رکھا، حضرت علی لف گئے، لیٹ گئے، برداشت نہ کر سکے، ابھی ایک قدم رکھا تھا دوش علی، دوش ولایت پر، برداشت نہ ہوا، ادھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر نے پورے نبوت کے وزن کو اٹھا لیا، صدیق نے وزن کا احساس نہ ہونے دیا۔ یہ مقام صدیق ہے، وہ مقام علی ہے۔ آج لوگ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں اگر یہ عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہہ دیا، قرآن کی نص کہتی ہے کہ ایمان سے نکل گیا، اگر جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود یہ جملہ پڑھ دیا تو ایمان سے خارج، کیونکہ قرآن کی نص کہتی ہے پہلا حبیب کے بعد ابو بکر ہے، علی نہیں۔ اب چلنے لگے، حبیب علیہ السلام کو دوش صدیقیت پر بٹھایا، حبیب علیہ السلام کے دونوں قدم ہائے نبوت، صدیق کے دونوں سینوں کے اطراف میں، دونوں دست مقدس حبیب علیہ السلام کے، صدیق اکبر کے سر انور پر، حبیب علیہ السلام کا پورا وزن نبوت صدیق کے جسم صدیقیت پر،
ادھر ایک قدم برداشت نہیں ہو رہا، ادھر پورا وجود حبیب کا۔ اگلی بات، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی اس قدم نبوت کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی اس قدم نبوت کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حبیب نے فرمایا علی کرتے کیا ہو، ابو بکر کرتے کیا ہو؟ آقا آپ کی معراج تھی وہ، میری معراج ہے یہ، معراج کر رہا ہوں، آج موقع ملا ہے، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر معراج ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بات توجہ سے سمجھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر محمد عربی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ، پورا وزن صدیق اکبر پر، پورا وزن صدیق اکبر پر۔ وہ رات بھی تھی جس میں حبیب نے معراج کی، یہ رات بھی تھی جس میں صدیق نے معراج کی۔ اس میں براق سواری بنا، اس میں ابو بکر سواری بنا۔ اس میں بھی حکم رب کا تھا، اس میں بھی حکم رب کا تھا۔ وہ بھی رات کے پہر میں کی گئی، یہ بھی رات کے پہر میں کی گئی۔ رب نے چاہا کہ میں اپنے محبوب سے تنہائی میں بات کروں تو کرو بجین فرشتے ساری خلقت کو علیحدہ کر دیا، یار کو قریب بلا لیا۔ جب صدیق کو معراج کرانا چاہیے اللہ کے حکم سے، تو حبیب اکیلے صدیق کو لے گئے۔ وہاں پر منصوبے کے وقت میں جب حبیب کی بارگاہ میں وہی آئی، دیگر صحابہ بھی تھے، کسی کا انتخاب نہ ہوا، کسی کا بھی نہ ہوا۔ حسن عسکری، امام حسن عسکری 11ویں امام 12 اماموں میں، تفسیر حسن عسکری میں کہتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ عزت خدا کی قسم، ہجرت کے لیے رب کریم کا حکم تھا کہ محبوب ہجرت میں صرف تیرے ساتھ ابو بکر جائے گا۔ خود حسن عسکری 11ویں امام اہل بیت اطہار کے عظیم ستون بتا رہے ہیں صرف صدیق اکبر جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ علماء کرام نے وضاحت کر دی، وہاں سے آگے میں اس کو لے کر چل رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حبیب علیہ السلام کو وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چلنے کا انداز بھی بڑا نرالا۔ حبیب معراج پہ گئے اوپر کی طرف، ادھر بھی سفر ہو رہا ہے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اوپر، وہاں بھی طویل سفر، یہاں بھی پورے 5 میلوں کا سفر تھا، تھوڑا نہیں۔ حضرت ابو بکر پاؤں پورے نہیں رکھتے، پنجے رکھتے ہیں، جیسے ہی پنجہ اٹھانے کی بات اور وقت ہوتا ہے فوراً پنجہ گھما دیتے ہیں تاکہ کسی کو نشان نہ ملے ابو بکر محمد کو لے گیا۔ یہ عشق تھا، اپنے قدم زخمی ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، یار کو تکلیف نہ آئے، اس کا احساس ہے۔ یہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب چلے گئے غار کے اندر، غار کے دہانے پر اندر وہ سارا معاملہ ہوا، سارا معاملہ۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا تو ابو بکر نے تھا، تھکاوٹ تو زیادہ اسی کو ہونی چاہیے جس نے وزن اٹھایا ہو، لیکن غار کا دہنا اس طرف تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پاؤں اس طرح کھڑا کیا، دوسرا پاؤں اس طرح لٹا لیا۔ حبیب سے عرض کی آقا صفائی ساری ہو چکی، وہ آخری سراغ پر پاؤں رکھ دیا، ایسے کھڑا کر لیا تاکہ جس کو اگر دیکھنے کی بھی کوئی زحمت ہو، کوئی دیکھے بھی اور کچھ اندر نظر آئے تو ابو بکر کا پاؤں نظر آئے، ذات مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ اتنی حفاظت اور اتنی کورنگ تھی حبیب علیہ السلام کے لیے، پاؤں بچھا دے۔ میں پوائنٹ دینے جا رہا ہوں۔ حبیب علیہ السلام سے عرض کیا آپ تشریف فرماؤ۔ حبیب علیہ السلام نے صدیق اکبر کی ران کو بستر بنایا، لیٹ گئے، سو گئے۔ میں پھر پیچھے جانا لگا ہوں۔ بستر کس کو دے کر آئے؟ یہاں بستر ابو بکر پاک کی ران، بس سمجھنا، بستر وہاں دے کر آئے علی کو، امانت دے کر آئے علی کو، اور اپنا آپ سپرد کیا ابو بکر کے۔ بڑا اعتماد تھا آقا، ابو بکر پر اتنا اعتماد کہ امانت علی کے سپرد، جو آپ کے بالکل قریب تعلق رکھنے والے ہیں، ایک ہی پوائنٹ آگے جاتے ہیں، آپ کے خون سے مل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہو کر حبیب علیہ السلام کے ڈائریکٹ چچا بنتے ہیں، اور ادھر کہاں 7 نسلوں کا 7 آبا کا فرق ہے ابو بکر میں۔ آقا اتنا زیادہ اعتماد کہ بستر کی بات آئے تو علی کو دے دیں، ذات حبیب کی بات آئے، امین خدا کی بات آئے، سر خدا کی بات آئے، عظیم سلطنت کائنات کا والی کی بات آئے تو ابو بکر کے سپرد ہو جائیں۔ تو بات نہیں سمجھ آتی کتنا عظیم مقام ہے میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سلسلہ ہوا، انتہا کے قریب گئے، 3 دن 3 راتیں وہاں رہے۔ وہاں بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جلوہ
رب کا تھا، کرنے والی ذات مصطفیٰ تھی۔ خالق کائنات نے اس کا اس طریقے سے اظہار فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ وہ ایسا ہمارے قرب میں وقت گزار گیا، ایسا اس نے ہمارے قرب میں رہا کہ اس کی آنکھ ایک لمحے بھی نہ جھپک سکی، ڈیلا ایک طرف بھی نہ گھوم سکا، کوئی یاد بھی نہ آ سکا۔ اس وقت کی بات، حبیب علیہ السلام غم و علم کے زمانے کے اندر معراج پر گئے، اور یہاں صدیق اکبر بھی جو معراج کر رہے ہیں، یہ بھی غم و علم کا زمانہ تھا۔ ہر طرف سے حبیب پر ظالموں نے حملہ کر دیا۔ صدیق اکبر گھبرائے ہوئے، تسلی کے لیے، دل کی ڈھارس کے لیے، ایمان کی مضبوطی و پائے استقلال کے لیے حبیب علیہ السلام ابو بکر کو لے گئے، اور حبیب علیہ السلام نے ان کے قدم ہائے صدیقیت مضبوط فرمائے۔ آگے حبیب علیہ السلام نے وہاں جلوہ رب کا کیا، تیسرا کوئی نہ تھا، دیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی، یا جس کو دیکھا وہ ذات ربانی تھی۔ غار کے اندر بھی دیکھنے والا ابو بکر تھا، جس کا چہرہ تک رہا تھا محمد عربی علیہ السلام تھا۔ وہاں بھی تیسرا کوئی نہ تھا، یہاں بھی تیسرا کوئی نہ تھا، کوئی وجود تیسرا یہاں نہ تھا، کوئی وہاں تیسرا نہ تھا۔ یہ ابو بکر کی معراج تھی، وہ محمد عربی کی معراج تھی۔ تیسری معراج کسی نے نہیں کی، یہ دو معراجیں عظیم جن کا قرآن نے صراحت سے تذکرہ فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا۔ اب ثانی پر غور کرتے ہیں، وہ ثانی کیسا؟ مجدد پاک رضی اللہ عنہ کا قلم اٹھا، علامہ شعرانی کا قلم اٹھا، حضرت امام غزالی کا قلم اٹھا، کہنے لگے عالم ارواح کے اندر جبکہ دنیا کا افرینچ بنا نہ تھا، دنیا پیدا نہ ہوئی تھی، روحیں بنائی تھی، حضرت ابو بکر کی روح تو اس وقت بھی حبیب علیہ السلام کے ساتھ جڑی تھی۔ ایسا ثانی تھا ابو بکر مصطفیٰ کا، ایسا ثانی تھا۔ ثانی کہتے ہیں دو کو، دو میں سے دوسرا، دو میں سے یہ ایک اور یہ دو، توجہ، یہ ایک اور یہ دو، جب ایک کے بعد دو سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں تو علیدہ پہلا نمبر کہاں سے آ گیا؟ رب تو ثانی اثنین دو بتا رہا ہے، ایک حبیب کی ذات، دوسرے ابو بکر، دو سے پہلے ایک کے بعد کوئی عدد ہی نہیں ہے، کائنات میں بنا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں، تو پھر کہاں سے آ گیا علی کا پہلا نمبر؟ رب تو بنا ہی نہیں رہا، رب نے بنایا نہیں، رب چاہ رہا ہی نہیں ہے، اور یہاں بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، کیسا دوسرا؟ مجدد پاک نے وضاحت فرمائی کہ عالم ارواح کے اندر حبیب علیہ السلام کے ساتھ اگر انتہائی قرب میں کوئی روح تھی تو صدیق اکبر کی تھی۔ آگے جب دنیا کے اندر ورود ہوا آب و گل کے اندر، تو خمیر نبوت جہاں سے لیا گیا وہیں سے صدیق اکبر کا خمیر لیا گیا۔ جہاں حبیب علیہ السلام کی مٹی لی گئی جس میں انور کے لیے، وہیں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مٹی لی گئی جس میں انور کے لیے۔ کیسا کمال ثانی اثنین کا قرب ہے، کیسا مقام ہے میرے ابو بکر کا۔ نہ تو روحوں میں جدائی ہے، نہ جسم کی خلقت کے اندر کوئی جدائی ہے۔ پھر طوفان نوح میں وہاں سے مٹی چلی، وہاں سے مٹی چلی، مکہ طیبہ سے چل کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچی۔ اتنا طویل سفر پانی کے ساتھ زمین کی مٹی نے طے کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ سفر بھی حبیب کی مٹی مبارک کے ساتھ، ابو بکر کی مٹی مبارک نے سفر کیا، جدائی پھر نہ آنے دی، پھر جدائی نہ آئی۔ یہ ثانی اثنین کا یہ کمال ہے۔ اب سمجھے، جہاں آ کر ٹھہری وہاں بھی ساتھ نہ چھوڑا، جہاں سے چلی تھی وہ قبلہ جسم بنا، جہاں آ کر پہنچی وہ قبلہ ارواح بن گیا۔ جہاں سے چلی وہ جسموں کا قبلہ، جسم طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کا، اور جہاں پہنچی وہاں روحیں طواف کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب حبیب کی عدالت میں پہنچے، عرض کی آقا آپ کا غلام اب سے پہلے روح بھیج دیا کرتا تھا آپ کی بارگاہ میں طواف کرنے، آج آپ کا خود لاڈلا آ گیا ہے۔
پتہ چلا روحیں طواف کرتی ہیں آقا کے گنبد خضرا شریف کے گرد. جہاں وہاں سے چلے تھے وہ جگہ بھی حرم بنی, جہاں پہنچے وہ بھی جگہ حرم بنی. نہ قتل وہاں کر سکتے ہیں نہ قتل یہاں کر سکتے ہیں. جان کو امان وہاں پر بھی ہے جہاں سے چلے, جان کو امان یہاں پر بھی ہے جہاں پہنچے. یہ ایسا ثانی اسنین ہے. یہ مقام ہے میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں. حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر سے آگے ابو دردہ. ابی دردہ سے فرمایا, ابی دردہ اس شخص سے آگے کبھی نہ چلا کر جس شخص پر کوئی سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا. ابو بکر سے افضل انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا. اگر ہوا تو وہ صرف نبیوں کے بعد مقام ابو بکر کا ہے. اس سے آگے نہ چلا کرو. رب نہیں پسند کرتا ابو بکر سے کوئی زمین پر خطا ہو یا ابو بکر کے بارے میں کسی سے خطا ہو. یہ حدیث پاک حبیب علیہ السلام. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں جس طرح سر کا اعلیٰ مقام ہے اسی طرح انبیاء کے بعد انسانوں میں میرے ابو بکر کا مقام ہے. کنز الاموال کی روایت. اب حبیب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کائنات میں نہیں, اور کسی بھی امت کے اندر کسی بھی ولی کا وہ مقام نہیں جو میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. اسی لیے میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے. حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر ادا کرے. اور اگلی حدیث میرے حبیب نے فرمایا میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے ابو بکر سے محبت کرے. یہ مقام ہے, یہ مقام ہے میرے ابو بکر پاک کا کہ حبیب خود فرما رہے ہیں کہ فرض ہے میری امت پر کہ ابو بکر سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. جب اتنا اعلیٰ عظیم مقام ہوا, حضرت جبریل امین حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حبیب نے فرمایا میرے عمر کی تعریف بیان کرو. حضرت جبریل امین نے کہا, عرض کی آقا جتنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اتنا زمانہ اگر میں عمر کی تعریف کروں تو تعریف کے الفاظ ختم ہو جائیں, وہ زمانہ ختم ہو جائے. سمجھنا, وہ اتنا طویل زمانہ ختم ہو جائے گا لیکن عمر کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. یہ میرے عمر کی شان ہے. اور عمر کی شان اب ابو بکر کے مقابلے میں حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر. حبیب علیہ السلام کی روایت حدیث پاک فرمایا کہ جتنی عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہیں سب جمع کر لی جائیں میرے ابو بکر کی ایک نیکی اس سے بڑھ جاتی ہے. یہ مقام میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ, ایک نیکی ساری کائنات کی ساری نیکیوں اور عظمتوں سے بڑھا دی گئی. آگے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے میری بعثت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے ان سب کی نیکیاں مجھے, اور میری بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے ان سب کی نیکیاں ابو بکر کے حصے, وہ ابو بکر کے حصے میں جائیں گے. یہ مقام کسی تیسرے کو نہ دیا میرے حبیب. یہ ایسا ثانی اسنین ہے. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پہ جس بھی آسمان پہ چڑھتا جاتا اسی آسمان پر میرے نام کے ساتھ میرے ابو بکر کا نام مجھے ملتا تھا. یہ مقام میرے ابو بکر کا تھا. اللہ اکبر. حبیب علیہ السلام نے تو انگوٹھی عنایت فرمائی تھی ابو بکر اس پر اللہ کا اسم مقدس کندہ کرا کر لے آؤ. ابو بکر چلے جاتے ہیں, جا کر کندہ کراتے ہیں نقاش سے اور کہہ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ محمد کا اسم گرامی بھی تحریر کر دے اس پہ. وہ کر دیا اس نے, لے کر آ رہے ہیں بڑے محبت کے ساتھ عدالت حبیبی میں حاضر ہوئے, آقا کی بارگاہ میں تھما دیا. حبیب نے دیکھا ایک نقش کا کہا تھا لکھے 3 ہوئے ہیں, نقش 3 ہے. وجہ حبیب نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا اسم گرامی ہی اس پر نقش کرانا, تو اس پہ میرا بھی نام اور اپنا بھی نام. ابو بکر رضی اللہ عنہ حیران, آقا میں تو صرف آپ کا نام ساتھ لگوا کے لایا, میں نہیں گوارا کرتا کہ اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ حبیب کا اسم نہ ہو.
میرے آقا کا نام نہ ہو میں گوارا نہیں کرتا، لیکن میرا نام آ گیا، میں نے یہ نہیں لکھایا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، یہ مقام ابو بکر ہے۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی، آقا آپ کا رب فرما رہا ہے کہ جو زمین پر ابو بکر میرے نام کے ساتھ میرے یار کا نام جدا نہیں پسند کرتا، تو وہ رب اپنے حبیب کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام جدا پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے ابو بکر کا مقام ہے۔ ابو بکر کی شان اور رتبہ اور عظمتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ثانی اثنین ہیں جن کی ولادت پر غیبی فرشتوں نے صدائیں لگائی۔ حبیب وہ عظیم ہستی ہیں جن کی ولادت پر غیبی فرشتوں نے صدائیں لگائیں۔ آپ کی اماں نے آپ کو جو بتایا کہ بیٹا تیری ولادت کے وقت جو میں نے سنا، پھر یہی بات آپ کی اماں نے جو آپ کو بتائی حبیب کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، وہ سنیں۔ جبریل کی دوسری گواہی آنے لگی۔ اماں کہتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو بکر پیدا ہوا، اماں ام الخیر کہتی مجھ سے ابو بکر پیدا ہوا تو غیبی ہاتف سے آواز آئی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، بالتحقیق سمجھ لو حقیقت میں یہ تحقیقی جملہ ہو رہا ہے، بتایا جائے البشرا بالولد العتیقی، تجھے بشارت ہے ایک ایسے عظیم بچے کی جو جہنم سے بری کر دیا گیا۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، جو بالکل جہنم کی آگ سے آزاد، کسی بھی قسم کی دشواری سے آزاد ہو۔ پیدائش کے وقت ہی اللہ کی طرف سے غیبی آوازیں آئیں، یا امت اللہ بالتحقیق البشرا بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ یہ وہ ہیں جن کی بشارتیں رب کریم غیبی فرشتوں سے دلوا رہا ہے، اور ان کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ محمد عربی کے صحابی ہیں اور خاص رفیق ہیں۔ جب صحابی اللہ نے غیبی فرشتے سے اعلان کروا کر بنا دیا، قرآن میں لصاحبہ کہہ کر صحابی بنا دیا، حبیب علیہ السلام نے خود اپنا صحابی بنا لیا، تو اب کون ہے جو ان دو کے اندر تیسرے کو ڈال دے؟ یہ ہے ثانی اثنین کا فلسفہ، یہ وہ ثانی ہیں۔ اگلے جملے بھی سنتے جائیں، اگلے جملے بھی سنتے جائیں، یہ وہ ثانی ہیں۔ حبیب علیہ السلام نے اس صحابی کے پیچھے نماز ادا فرمائی، کسی صحابی کو یہ شرف نہ ملا۔ حضرت فرما رہے تھے 17 نمازیں ابو بکر نے حبیب کی عدالت میں حبیب کی موجودگی میں پڑھائی۔ ایسا کوئی تیسرا صحابی نہ تھا جس نے مسجد نبوی میں حیات ظاہری حبیبی میں کسی نے نماز پڑھائی ہو۔ اگر کوئی دوسرا تھا مصلی حبیب پر آنے والا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ پوری 17 نمازیں ایک جمعہ، توجہ، 17 نمازیں ایک جمعہ ابو بکر نے حبیب کی حیات ظاہری میں پڑھائی ہیں۔ پتہ چلا مصلی امامت بھی ابو بکر کے سپرد تھا، منبر خطابت بھی ابو بکر کے سپرد تھا۔ یہ مقام صدیق ہے، یہ مقام میرے ابو بکر کا کمال ہے۔ ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں، ابو بکر کہتے ہیں پہلا پھل، پہلا پھل کسی پودے کا پہلا پھل، یعنی اسلام کا پہلا پھل ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ مقام ابو بکر کا ہے۔ کائنات کا جو بھی شخص نیکیاں کرے گا ابو بکر کے حصے میں وہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کیوں؟ اپنی طرف سے ابو ہریرہ قسم کھا کر کہتے ہیں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو رب کریم کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ابو ہریرہ قسم کھا کر 3 بار کہتے ہیں یہ جملہ۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو مشرق اور مغرب میں اسلام ہی نہ پھیلتا۔ یہ میرے صدیق کا مقام ہے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ہے۔ یہ صدیق کا مقام ہے کہ صدیقی آستانوں میں دین پھیلا ہوا ہے۔ یہ صدیق کا کمال ہے۔ صدیق اکبر کے ماننے والے نقش بندیوں کے آستانوں کے اندر ابو بکر کا نام الاپا جا رہا ہے، اور ان کا نام الاپنے کا کمال یہ ہے رب کریم نے ان آستانوں کو فوق السما سے بلندیاں دی ہوئی ہے، اور کیوں نہ دے۔ صدیق اور صادق میں بڑا فرق ہے۔ حضرت معذرت کے ساتھ تھوڑا آگے چلنا چاہوں گا حضرت کے آنے تک۔ صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول نہ سکے۔
صادق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سچی ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کا زبان جسم روح ہر چیز سچی ہو۔ صادق وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے سچ بولے، صدیق وہ ہوتا ہے خالق و مخلوق اور حبیب سب سے سچ بولے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے، صدیق وہ ہوتا ہے واقعہ اس کی بات کے مطابق ہو جائے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو نفسانیت ختم کر دے، صدیق وہ ہوتا ہے جو انانیت ختم کر دے۔ یہ میرا صدیق ہے۔ بات چل رہی تھی ثانی اثنین کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ثانی ہیں، وصال حبیب کا پیر کو ابو بکر کا بھی پیر کو، ابو بکر حبیب کا 63 سال کی عمر میں، ابو بکر کا بھی 63 سال کی عمر میں۔ جس بستر پر بیمار حبیب اسی بستر پر بیمار ابو بکر، جس ران پر اب حبیب علیہ السلام نے سر انور رکھ کر دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا، ابو بکر نے بھی اسی ران پر اما عائشہ صدیقہ کے ران پر سر رکھ کر دنیا سے پردہ فرمایا۔ وہی لباس حبیب کا جس میں وصال ہوا دفنائے گئے، وہی وصال کا لباس جس میں صدیق نے وصال کیا اسی میں دفنائے گئے۔ جتنوں نے حبیب کو دفنایا اتنوں نے ابو بکر کو دفنایا، جتنوں نے حبیب علیہ السلام کو غسل دیا اتنوں نے ابو بکر کو غسل دیا۔ جس تاریخ میں جتنے دنوں کی مدت میں حبیب دنیا سے رخصت فرمائے، ظاہری اتنی ہی دنوں کی مدت میں ابو بکر نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جس جگہ حجرے میں حبیب علیہ السلام نے قیام فرمایا اسی حجرائے نبوت میں، حجرائے عائشہ میں، حجرائے خریدائے ابو بکر میں ابو بکر نے قیام فرمایا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ جو مرض حبیب علیہ السلام کو اس درجے تک لا پہنچا، حبیب علیہ السلام نے آلودہ زہر سے گوشت کھایا تو یہ سبب بنا وصال کا۔ اسی طرح حلوے کے اندر زہر ڈال کر ابو بکر کو دیا گیا، ابو بکر کو وہ زہر نے آ کر ستایا تو ان کا وصال ہوا۔ یہ مناسبت ہے ثانی اثنین کی۔ اب آئیں مجھے دکھائیں مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہے جس نے حبیب کے ثانی اثنین ہونے کا کردار ادا کیا ہو؟ رب نے ہی نہ چاہا، رب نے ہی نہ چاہا تو کوئی ہو کیسے سکتا تھا؟ جب اس رب نے نہ چاہا ہوا بھی کوئی نہیں، تو بات واضح ہو گئی کہ دوسرا پھر حبیب کے علاوہ صدیق کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ثانی اثنین وہ ایسا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر تھے، حبیب علیہ السلام کے ساتھ وہ ایسے ثانی تھے۔ اللہ اکبر! یہ ابو بکر کا کمال تھا جو حبیب علیہ السلام کا ثانی ایسے ہو گئے، وصال میں بھی ان کا ثانی، کمال میں بھی ان کا ثانی، اور جہاں جہاں روح کے اندر، زمانہ ارواح میں ان کے ساتھ، زمانہ اجسام میں ان کے ساتھ، زمانہ قبر میں ان کے ساتھ، حبیب علیہ السلام نے ابو بکر کا ہاتھ اس طرح تھمایا اور فرمایا ہم قیامت کا دن ہوگا ابو بکر کو ساتھ لے کر اٹھوں گا۔ اور پھر یتجلی اللہ للمؤمنین عامۃ ویتجلی اللہ لک خاصۃ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آخری جملے میرے، حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تجھے بتاؤں تیری شان اور تیرا مقام کیا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ یہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا جو میری نظر سے گزرا، ایک تو غار کے اندر فرمایا، ایک حسان بن ثابت کو جب اشعار پڑھنے کا فرمایا کہ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا پڑا ہے؟ نعم یا رسول اللہ۔ فقال النبی علیہ السلام قل حتی استمع، تو بولتا جا میں سنتا جاؤں گا، تو بول میں سنوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان شروع ہوتی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف اذ صعد الجبل قد طاف العدو به اذ صعد الجبل۔ یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب آپ معراج کرنے حبیب کے ساتھ غار کے اندر تشریف لے گئے تھے، دشمن آپ کے گرد آ گئے، پہاڑ کو گھیر لیا،
اس سعید الجبل پہاڑ پر چڑھ گئے تو کان محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل به رجلا. حسان بن ثابت کہتے ہیں عزت خدا کی قسم ابو بکر جیسا انبیاء کے بعد رب کریم نے تخلیق فرمایا ہی نہیں ہے. وہ حسان بن ثابت جو کہتا ہے لم تلد النساء اجمل من کا لم تلد النساء، وہی زبان حبیب کے لیے کہہ رہی ہے حبیب آپ جیسا کوئی نہیں پیدا کیا کسی ماں نے، اور وہی زبان حبیب کی عدالت میں کہہ رہی ہے آقا آپ کے ابو بکر جیسا رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ ایسا ثانی اسنین، ایسا عظیم مقام. یہ آخری حدیث حبیب یعنی اسی حدیث کا آخری جملہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا دیا تو روایت میں آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. حبیب علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اتنے ہنسے. صحابہ سامنے بیٹھے تھے. حبیب علیہ السلام کی جو آخری داڑیں ہوتی ہے نا ان داڑوں کو بھی دیکھ لیا تھا، اتنے خوشی میں حبیب مسکرائے تھے. اللہ اکبر. حبیب نے فرمایا یا حسان ہوا کما قلتا، میرا ابو بکر اسی طرح ہے جیسا تو نے کہا ہے. عزت خدا کی قسم ابو بکر جیسا نہ مقام میں، نہ شان میں، نہ عزت و آبرو میں، نہ قرب مصطفیٰ میں کسی کا مقام نہیں جو ابو بکر کی ذات کا مقام رکھا ہے. اسی لیے خالق نے ان کے لیے ثانی اسنین فرمایا. یہی میری بات کے آخری جملے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم حبیب کی اس حدیث پر خصوصی عمل کی توفیق دے کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر فرض ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.